والد کرام و معزز سامعین، ایام حج شروع ہونے والے ہیں۔ حرم محترم کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ کی حاضری حج کی شکل میں، عمرہ کی شکل میں بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے گھر کا حج کرنا، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا اور دیگر مناسک اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ہم ایمان والوں کی عقیدت، محبت، ایمانی روحانی رشتہ اتنا وہاں جڑا ہوا ہے، اتنی وہاں کشش ہے، ہر لمحہ ہر مومن کا جی چاہتا ہے کہ میں اس زمین پر اپنے پیر رکھوں، میں اس زمین کی زیارت کروں۔ وہ کیسی زمین ہے؟ وہ اتنی مقدس مبارک عظیم زمین ہے جس کی قسم اللہ رب العزت نے خود کھائی ہے۔ زمینیں ساری اللہ کی ہیں، ٹکڑے بڑے اعظم سارے اللہ نے بنائے ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، مگر بعض زمینوں کو اللہ نے بڑا تقدس عطا فرمایا ہے۔ ان تمام تقدس والی زمینوں میں سب سے زیادہ تقدس عظمت عطا فرمائی وہ مکہ کی زمین کو عطا فرمائی۔ یہ سینٹرل پوائنٹ بھی ہے پوری کائنات کا، پوری زمینوں کا مرکز ہے، محور ہے۔ اس کے ساتھ اس زمین کو پھر چار چاند تب لگ جاتے ہیں جب امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائے پیدائش بن جاتی ہے۔ اسی زمین کو اللہ نے آپ کے لیے مقام پیدائش منتخب فرمایا، تو اس سے لحاظ سے اس کی عظمتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، یہ حاضر البلد یہ مکہ مکرمہ ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ حاضر البلد الامین مکہ مکرمہ ہے۔ یہی وہ زمین ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا گھر بنایا۔ ان اول بیت، پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ للذی ببکہ مبارکہ، یہ بکہ یہ مکہ مکرمہ ہے۔ اس زمین کی اللہ نے مختلف پیرائیں میں، اشاروں میں، کنایوں میں یا واضح طور پر پورا نام لے کر عظمتوں کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ جگہ ہدایت کا بہت بڑا مسکن ہے۔ للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ یہی وہ شہر ہے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس بلد کو، اس شہر کو امن والا کر، بلدًا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، اس کے مقیم ہیں، رہنے والے باشندے ہیں، پروردگار ان کو رزق عطا فرما، امن عطا فرما، پھر رزق عطا فرما۔ امن کا ذکر پہلے ہے، رزق کا ذکر دوسرے نمبر کا ہے۔ اس کے اندر بھی علماء نقطہ بیان کرتے ہیں، امن ہوگا تو رزق اچھے طریقے سے کمایا جا سکے گا، بدامنی ہو تو پھر رزق کا حصول خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہاں بھی اسی طرح اے ہمارے پروردگار رب اجعل هَٰذَا الْبَلَدَ، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اس پہلی دعا میں رزق کا ذکر ہے،
یہ ہماری مادی ضروریات ہیں، دنیا کی ضروریات ہیں، رزق کا ملنا۔ یہاں اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا فرماتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے بھی میری اولاد کو بھی بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ تو اس دوسری دعا میں اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام روحانیت اور ایمان مانگ رہے ہیں، دونوں ہی ہماری ضروریات، آخرت کی بھی ضروریات ہیں اور دنیا کی بھی ضروریات ہیں۔ آپ دنیا کی ضروریات کا بھی اللہ سے مطالبہ فرما رہے ہیں اور آخرت کی ضروریات ایمان اور روحانیت بھی مانگ رہے ہیں۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، توحید ہے، رد شرک ہے۔ شرک سے بچنا، توحید پر آنا، یہ سب سے پہلا کام، یہ مقصد زندگی ہے۔ اور وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، جو ایمان لائیں اللہ ان کو رزق عطا فرما۔ یہ ضروریات ہے، یہ ضرورت زندگی ہے، مقصد حیات اور ضروریات حیات یہ الگ الگ ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دونوں کا مطالبہ فرما رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا، بت پرستی سے نجات عطا فرما۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بسایا، بسانے کے ساتھ دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، عند بیتک المحرم، ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ پر لا بسایا ہے جہاں زراعت کا نام نشان نہیں، غیر ذی زرع، زراعت نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، چشمے نہیں ہیں، نہریں نہیں ہیں، پانی کا ہریالی نہیں ہے، کوئی خوشگوار ماحول نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی پکنک پوائنٹ بھی نہیں ہے کہ وہاں انسان چشموں سے لطف اندوز ہونے کے لیے، آبشاریں انجوائے کرنے کے لیے چلا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا ہے، لیکن بیتک المحرم، یہ میرا عظمت والا گھر ہے، وہ گھر کعبۃ اللہ ہے۔ ہر آدمی کی تمنا ہے جو گئے ہیں، دوبارہ جانے کی تمنا رکھتے ہیں، نہیں جا سکے اس کی زیارت کی۔ اور یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام عند بیتک المحرم، اس کے اندر پڑھی جانے والی ایک نماز اس کے علاوہ پڑھی جانے والی لاکھ نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں گزارے، 40 سال عمر نبوت سے پہلے ہے، وحی الہی آتی ہے، نبوت کا اعلان ہوتا ہے تو 13 سال میں گزارتے ہیں، 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے۔ تو جب مکہ کو چھوڑنا پڑا ہجرت کی رات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ تھا، بڑا افسوس تھا۔ کسی خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے، اس بلد امین کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا مکہ میرا جی نہیں چاہتا میں تجھے چھوڑ کر جاؤں، کعبہ میرا جی نہیں چاہتا میں تجھے چھوڑ کر جاؤں، مگر میری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔ یہ الفاظ جب آپ فرما رہے تھے تو آپ کا جذبہ کیا ہو، کیفیت و حیرت کیا ہوگی جب اپنا 53 سالہ اپنا شہر اور اپنے والدین کی جگہ چھوڑ کر جب جا رہے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ اتنی عظمت والا تھا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے پہلے کون سی مسجد ہے جو بنائی گئی زمین پر، تو آپ نے فرمایا یہی وہ خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے جو بنائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، یہ پہلے بنا پھر گر گیا، سیلاب، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا، بنتا رہا گرتا رہا، یہ دوبارہ تعمیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ چونکہ ہماری تاریخ یہیں سے شروع ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اس لیے اس کو زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم ملت ابراہیم ہیں،
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہمارا ایک بڑا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ ہے. میں نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا مسجد اقصی تعمیر کی گئی. میں نے پوچھا کتنا درمیان میں گیپ، کتنا فاصلہ، یہ بھی کتنے وقفے کے بعد؟ فرمایا 40 سال، یہ پہلے پھر وہ بعد میں نکلا. تو یہ 3 مساجد ہیں، خانہ کعبہ یا مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی. یہ بھی حرم ہے، وہ بھی حرم ہے، یہ بھی مقدس جگہ ہے، وہ بھی مقدس جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے ان 3 مساجد کے ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے. ثواب کی نیت سے سفر کر کے جانا کہ میں مسجد حرام جا کر نماز ادا کروں، مسجد اقصی جا کر کروں، مسجد نبوی جا کر کروں، اس پر پیسے بھی خرچ کرنے ہیں، مشقتیں بھی اٹھانی ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور مسجد نہیں ہے جس کے لیے اس نیت سے سفر کیا جائے کہ مجھے وہاں جا کر کچھ زیادہ ثواب ملے گا. ایسی بات نہیں. باقی تمام مساجد برابر ہیں مگر ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ جو آخری 10 صورتیں ہر ایک کو یاد ہی ہوتی ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ اسی سورۃ الفیل، فیل کا معنی ہاتھی، ہاتھیوں والی سورت. جانور کے نام پڑی اللہ نے، اور یہ جانور بھی وہ ہیں جو خانہ کعبہ گرانے کے لیے آئے تھے. یمن کا گورنر ابرہا اس کو گرانے کے لیے، اس کا پس منظر یقیناً بہت سے لوگوں کو معلوم ہی ہے، اکثر سنایا جاتا ہے کہ ابرہا ایک گورنر ہے یمن کا. اس نے دیکھا کہ ساری دنیا ادھر جاتی ہے تو کیوں نہ اس کو ختم کر دیا جائے. اور ختم کرنے کا ایک طریقہ اس نے کہا کہ یمن کے اندر میں اپنا کعبہ بنا لیتا ہوں، کلیسا تعمیر کر ڈالا کہ لوگ ادھر آئیں گے، ادھر عبادت کریں گے، وہاں کوئی نہیں جائے گا. تو خیر وہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا. پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں اس کو گرا دیتا ہوں. تو گرانے کے لیے اس نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی کہ خانہ کعبہ کو گراتے ہیں. ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا کہ خانہ کعبہ کو گرانا ہے. ہاتھی ذرا طاقتور ہے، زنجیروں سے اس بلڈنگ کو باندھیں گے، ہاتھیوں کو چلائیں گے تو یہ اب بھی گر جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. لیکن اللہ رب العزت کو کچھ منظور اور تھا، تو یہاں اللہ نے وہی ذکر کیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. میرے پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم تر، جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی ولادت کا سال ہے، اسی سال اس نے اس خانہ کعبہ پر حملہ ابراہا نے کیا تھا. ابھی آپ کی پیدائش کا سال ہے، لیکن یہ بہت 40 سال بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے پیغمبر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر ابابیل پرندے بھیجے. عام طور پر ابابیل ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے، پرندے مراد ہے، بس پرندے بھیجے اللہ. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور پرندوں کے پنجوں میں، چونچ میں اللہ نے کنکر فٹ کیے. آج میرے گھر کو بچانے کا دفاعی نظام، گن، ٹینک، بمبارمنٹ، ڈیزی کٹر، F-16 یہ نہیں، بلکہ اب ان کی جگہ F-16 کی جگہ یہ چھوٹے چھوٹے سجیل کام کریں. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یہ سجیل اس کے پنجے میں، چونچ میں کتنا سارا کنکر آ سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے وہ اوپر پردے بھیجے اور ایک ایک ان مشرکوں مارا. اور کیا کہتا ہے قرآن؟ من سجیل فجعلهم كعصف معقول.
ایسے ہو گئے جیسے بھوسا ہوتا ہے، جیسے چارہ کھا کھا کر کوئی جانور جگالی کر دے ایسا کہہ رہے ہیں، چوسی ہوئی گنڈیری جیسے پڑی ہوتی ہے ویسا کہہ رہے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کا جو کھائی ہوئی چیز جو پھینک دی جاتی ہے، ایسا بھرکس نکال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک تو خانہ کعبہ کی عظمت بیان کی ہے کہ میرے گھر کا کوئی اور دفاع کرے نہ کرے، میں اپنے گھر کا خود محافظ و نگران ہوں، اس کی طرف کوئی میری آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے مثالیں بیان کی ہیں، مثالیں بیان کی ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی قدرتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ میں اگر کام لینا چاہتا ہوں مجھے بڑے بڑے لشکروں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ساتھ یہ بھی پیغام دیا کہ کوئی انسان میرے دین کے دفاع نفاذ کے لیے نہیں نکلے گا، کوشش نہیں کرے گا، میرے پاس بڑے بڑے لشکر موجود ہیں، نظر آنے والے بھی موجود ہیں، نظر نہ آنے والے بھی موجود ہیں، نظر نہ آنے والے لشکر اللہ نے کرونا کی شکل میں دکھائے ہیں، وہ بھی میرے پاس لشکر موجود، تمہیں نظر بھی نہیں آتے لیکن تم پھر بھی ان سے ڈرتے ہو، تو میری مخلوق تو بہت بڑی وسیع ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی عظمت کو بیان کیا۔ پھر اگلی سورت میں ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریشیوں کی عظمت کا بھی ذکر کیا۔ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، نسبی خاندان بھی ہے، اور اللہ نے فرمایا رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں میں گرمیوں میں تم سفر کرتے ہو اور تم سفر کے دوران محفوظ ہوتے ہو، تمہارے قافلوں کو کوئی نہیں لوٹتا، کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، کس بنیاد پر تمہیں تقدس اور عظمت حاصل ہے، اس بنیاد پر ڈاکو بھی تمہیں نہیں لوٹتے۔ یہ خانہ کعبہ کے متولی، یہ خانہ کعبہ کی انچارج، تمہیں جو عزت ملی ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ملی ہوئی ہے کہ تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، حاجیوں کی خدمت کرتے ہو، حاجیوں کو پروٹوکول دیتے ہو، لیکن ساتھ ساتھ اہل مکہ شرک بھی کرتے ہو، عقائد تمہارے خراب ہیں، اگرچہ فلاحی پروجیکٹ تمہارے اچھے ہیں، فلاحی منصوبے تمہارے اچھے ہیں، حاجی جانوروں پر آتے ہیں تو چارہ بھی ڈالتے ہو اور وغیرہ وغیرہ، بڑا پروٹوکول ہے، یہ کیا یہ فلاحی پروجیکٹ ہیں، مسافروں کو پروٹوکول دینا، رہائش دینا، کھانا دینا، عزت و احترام دینا، لیکن ناکافی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، رب هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کیا کرو، اس گھر کے رب کی بندگی کیا کرو، یہ ہے اس گھر کا اصل حق جو تم نے ادا کرنا ہے۔ اور تم اپنے تئیں یہ سمجھتے ہو کہ ہم مہمان نواز بہت اچھے ہیں، دیگر ہماری خدمات فلاحی منصوبے اچھے ہیں، ناکافی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے، ایمان نہ ہو، توحید نہ ہو، عقیدہ نظریہ درست نہ ہو تو یہ اعمال بیکار چلے جاتے ہیں، یہ اعمال اکارت جاتے ہیں، ان کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو سو یہ حرمین شریفین، حرم محترم جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، آج کے موقع پر بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، اصل تو پیغام دوسرا دینا مطلوب تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیداً فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ عرفات ہے، یہ کون سا شہر ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ کون سا دن ہے، یہ عرفہ کا دن ہے۔ یہ لوگ جانتے تھے، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ زمین کی عظمت بہت اعلیٰ، دل کی عظمت بہت اعلیٰ، اور شہر کی عظمت بہت اعلیٰ۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، جس طرح یہ زمین عظمت والی، دن عظمت والا، اور یہ شہر عظمت والا تم سب لوگ جانتے ہو، تو پھر سمجھ جاؤ ان سب سے زیادہ انسان کی عزت عظمت والی ہے، خون عظمت والا ہے۔ حرمتوں کا خیال رکھنا، اپنے مومن مسلمان اور دیگر انسانوں کے مال کا خیال رکھنا، اصل آپ سے مطلب یہ بات بیان فرمانا چاہتے تھے تو تمہیداً یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو وہاں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس شہر بدر کی عظمت کو ہائی لائٹ کیا، اجاگر کیا کہ یہ شہر بہت عظمت والا ہے۔ تو حرمین شریفین جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، الحج اشہر معلومات، یہ حج کے جتنے مناسک ہیں، جتنے ارکان ہیں، جتنے اعمال ہیں، یہ سارے کے سارے مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں۔ منا مکہ میں، مزدلفہ مکہ میں، عرفات مکہ میں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ شعائر اللہ صفا مروہ مکہ میں، خانہ کعبہ مکہ میں، زمزم مکہ میں۔ اس لیے تو اللہ نے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم کھا۔ بعض مفسرین، بعض ذوق، ہر ایک کا ذوق الگ الگ ہوتا ہے، بعض مفسرین نے اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے شہر کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کھائی کہ میرا محبوب گلیوں میں چلتا ہے، اس لیے میں گلیوں کی قسم کھاتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذرہ۔ تو حج کا موسم ہے، فلائٹس جانا شروع ہو رہی ہیں، جو لوگ جا رہے ہیں اللہ ان کے اس مبارک سفر کو قبول اور منظور فرمائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج پر جاتا ہے اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا یا دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بچتا ہے تو ایسے واپس لوٹتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، یعنی گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، آ جاتا ہے اسی طرح آگے آ کر پھر اپنی زندگی کو دوسرے ڈگر، دوسرے ٹریک پر ڈال دیتا ہے تو پھر وہ الگ ایشو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سفر پر جانے والوں کے لیے جو پہلی تاکید فرمائی، حرم محترم جانے کی، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی شرائط ہوتی ہے نا، کسی کام کرنے کی شرائط، ان شرائط میں سب سے پہلی شرط اور بڑی کڑی شرط لگائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مال حلال کی شرط لگائی ہے۔ حلال مال سے سفر پر جانا، زیارت کے لیے جانا، حج پہ جانا، عمرہ کے لیے جانا، بڑی وہ ایک حدیث ہے دعا کے ضمن میں عموماً بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آدمی لمبا سفر کرتا ہے، لمبا سفر کر کے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ پہنچتا ہے، وہاں جا کر ہاتھ اٹھاتا ہے، یمد یدیہ، ظاہر ہے وہاں ایک ہی کام ہے، دعائیں کرنے کا تو کام، اور تو کوئی کام نہیں ہے۔ زیارت کرنا تو مقصد نہیں ہے، زیارتیں مطلوب نہیں ہے حج میں۔ ہمارے پاکستانی بر صغیر کے حاجی زیادہ فوکس زیارتوں کو کرتے ہیں، فلاں زیارت کرنے میں حرج نہیں ہے، بڑا ذوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، میں فلاں جگہ سور دیکھوں، ہرا دیکھوں، لیکن وہ حج کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو یہ عبادات ہے، طواف ہے، سعی ہے، زمزم اور نوافل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یمد یدیہ، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے، وہاں گڑ گڑاتا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑتا ہے، اوپر چڑھنے کی، بوسہ لینے کی، اور پتنی حاجی کیا کیا وہاں کپاہٹیں کرتے ہیں، 90% خاکیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، پہننا حرام، پینا حرام، غذا حرام سے دی گئی، جسم اس کا حرام مال سے بنا، تو کیسے اس کی دعائیں قبول؟ یہ شرط ہے کہ اللہ ہم سب کو مال حلال کے ساتھ ان اعمال و مناسک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ مطلب بھی ہے، انہوں نے بنائی بھی ہے، سارے بڑے کام کرنے ہیں، سود بھی لینا ہے، رشوت بھی لینی ہے، ناجائز پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے، بہنوں بیٹیوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے، 60 سال کے ہو گئے ہیں، پہلے سے بڑی بڑے یہ کام ہے، اللہ کے گھر میں جائیں گے اس کے بعد تمام کام ختم، اب کوئی کام میں نے نہیں کرنا، یہ سارا کام حرام سے کیا ہے، وراثت کھا لی ہے بہنوں کی، حج کرنے چلے ہیں، پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے، حج کرنے چلے ہیں، دھوکے سے مال کمائے، حج کرنے چلے ہیں، رشوتوں سے اکٹھا کیے، حج کرنے چلے ہیں، سود کا مارا ہے اسی سے حج کر لیا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی حج حاضر نہیں ہے۔ اللہ استجاب لک، ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہے؟ نہیں قبول ہوتی۔ اللہ ہمیں فکر سلیم عطا فرمائے۔